بار دیگر بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سقر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب حقہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولا الثقلین امام بالحق والامیر المطلق ابی الحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ کس پر ہاتھ رکھا بیٹا، ہلے نا یہاں۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، اما بعد، قال سبحانہ و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک مرتبہ آخری آدمی تک بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ محمد اجازت صحیح میں شروع کرنا ہوگی۔ سامعین گرامی قدر، مالک لم یزل، کائنات کا خالق اور مالک اللہ اور اس کے بلا فضل وسیع آپ سب کا اس افضل عبادت میں چل کرانا قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص بانی مجلس اعزا، بانی فرش اعزا ڈاکٹر جعفر شاہ صاحب، مرتضیٰ شاہ صاحب، ان کا خانوادہ، دوست احباب جنہوں نے اس عبادت میں حصہ ڈالا، مالک اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہے، مجھے سب کے نام فردن نہیں آتے، جناب مخدوم اسکر شاہ صاحب، جعفری صاحب، اسد بھائی اور جو احباب یہاں تشریف فرما ہے، جس نیک دلی خواہش اور دعا کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، سید قاسم علی شاہ صاحب، جو نیک شرعی حاجات ہیں، مالک اس ذکر کے بدلے میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی اولاد ہیں مل کر آمین کہے گا، مالک انہیں اولاد عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، مالک انہیں شفا عطا فرمائے۔ تمام دعاؤں کی افضل دعا مالک ہمارے رہبر حقیقی، رہبر احد، رہبر اعظم، رہبر اکبر سرکار امام الزمانہ کا جلد ظہور فرمائے۔ ایک مرتبہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، شرف حصول عشق امام حسین علیہ السلام کے لیے، معرفت و قربت و توسل و بلندی عقیدہ کے لیے مل کر بلند تر صلوات پڑھی گا۔ اس کو کھولیں بیٹا جی تھوڑا سا۔ سامعین گرامی قدر، سرنامہ کلام میں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک خوبصورت آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، مجلس کا سلسلہ کافی دیر سے اس عبادت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو بس چند لمحوں کے لیے اچھا چلو آواز بلند تر صلوات صلی علی محمد بس میں اس آیت کے ضمن میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا، ادھر توجہ رکھیے گا۔ اور جو بھی عقیدتوں کے پھول اور مودتوں کے موتی آپ کی جھولی میں نچھاور کروں، بدلے میں مجھے صرف ایک بات کا احساس دلاتے رہیے گا کہ میرا خطاب علی کے ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں۔ مہربانی۔ بڑی مہربانی، کیونکہ شہنشاہ کے ماننے والے اور ہوتے ہیں، سوچنے والے اور ہوتے ہیں۔ سوچنے والے سوچتے رہ جاتے ہیں، انہیں قبر تک علی کا پتہ نہیں چلتا۔ ہاں جی، سوچنے والے سوچتے رہ جائیں،
دنیا اگر سوچنے والے بھی اگر اپنے مرشدوں کو عزت دیں تو زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتی ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو نہ ہو ان کی اپنی مرضی، یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ اور اگر کوئی پکا علی کا ماننے والا ہو، یہ خدا کی قسم کچھ ہی لمحے میں سلمان کو منی بنا دیتے ہیں، زر کو بوزر بنا دیتے ہیں، عین میسم کو تمار بنا دیتے ہیں، سیدہ کی موجودگی میں حسین شہزادی فضہ کو اماں بنا دیتے ہیں۔ یہ کمال پر اتر آئیں تو حر جیسے کو علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ اب تیری مرضی تو مان، تیری مرضی تو سوچ۔ اب ہمارا تو تعلق ہے ہی ان کے ساتھ جو علی کو ماننے والے ہیں، سوچنے والے تو صرف اور صرف علی کا ذکر سن کر پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ بھئی پریشانی تو ہوگی، یا تو آپ علی جیسا کوئی لا کر دکھاؤ۔ تھوڑا سا بیدار ہو کر سنیں، گرمی زیادہ ہے لیکن تھوڑا سا بیدار۔ بھئی پریشانی یا تو آپ ہمیں علی جیسا مرشد لا کر دکھاؤ، علی جیسے کمالات والا مرشد دکھاؤ، علی جیسی گفتار والا بندہ دکھاؤ، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت کہلائے وہ بندہ تاریخ میں دکھاؤ۔ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو وہ بندہ دکھاؤ۔ قرآن دیکھنا عبادت، کعبہ دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، نماز بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور فرمایا چہرہ تو چہرہ، اگر چہرہ سامنے نہیں علی کا ذکر عبادت۔ توجہ چاہتا ہوں تو کوئی ایسا بندہ دکھاؤ کہ جس کا ذکر عبادت ہو، جب کوئی نہ ملے تو ہم تو علی دکھائیں گے، ہم تو علی دکھائیں گے۔ بھئی ہمارا تو مرشد ایسا ہے کہ جس کا نام لکھا ہوا دیکھ لو تو بھی عبادت، دو بندے بیٹھ جائیں ذکر کر لو تو بھی عبادت۔ اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو، تم ادھر علی کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہی، علی علی بھی ہوتا رہا۔ اسد بھائی تو بھائی آپ دکھائیں، جب کوئی نہیں ہو سکتا تو الجھنے کی ضرورت نہیں، ماننے کی ضرورت ہے۔ تو چاہتا ہوں ہم ٹک ٹاک والے مسلمان نہیں ہیں، ہم پرانے وقتوں میں اخبارات کے پیسز میں کٹنگ ہوتی تھی، پھر وہ ختم ہوا تو پھر سوشل میڈیا آیا، اب ٹک ٹاک آ گیا۔ تو میں چاہتا ہوں ہم نے مرشد جو ہے نا کسی سوشل میڈیا سے نہیں لیا، ہمارا مرشد اللہ کے گھر سے آیا ہے۔ ہمارا مرشد اللہ کے گھر سے آیا ہے اور گیا بھی اللہ کے گھر سے ہے۔ ہمارا مرشد وہ ہے جس نے آتے ہی قرآن سنایا ہے۔ کوئی ایک تو بندہ دکھا جس نے آتے ہی قرآن سنایا ہو، کوئی تاریخ میں پھٹی ہوئی کتاب میں ایک بھی بندہ دکھا جس نے آتے ہی قرآن سنایا ہو، کوئی نہیں ملے گا۔ ہمارے پاس ایک نہیں 14 دکھائیں گے۔ ہر ہستی نے قرآن سنایا، آتے ہی قرآن سنایا۔ علی نے تب سنایا جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ جو نزول قرآن سے پہلے قرآن سنائے اس کمال کو علی کہتے ہیں، اور جو ساری زندگی سورہ بقرہ بھی یاد نہ کر سکے وہ تجھ جیسے بندے کہلاتے ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، بیٹا جی ایکو کم کیجئے گا، میں سور نہیں لامنی، تھوڑی جی کم کرو۔ مل کر جواب دیو سارے۔ تو
پورا قرآن قصیدہ ہے آل محمد کی مدحت کا، کیونکہ جو تمہارے گھروں میں پڑا ہے وہ چپ قرآن ہے، جو شیعوں کے دلوں میں ہے وہ بولتا قرآن ہے۔ ہمارے پاس ناطق قرآن ہے، تمہارے پاس چپ قرآن ہے۔ چپ قرآن تب تک معجزہ نہیں دکھاتا جب تک ناطق ساتھ نہ ہو۔ جب تک ناطق ساتھ نہیں ہوگا صامت قرآن معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ اس لیے جب کوئی مر رہا ہو لوگوں کو قرآن رکھنا چاہیے تاکہ شفا ملے۔ یہاں شفا نہیں ملتی، کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس علی جو نہیں ہوتا، جو قرآن کے لفظوں میں اثر ڈالے اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، جو الحمد کی حمد میں چھپ کر الحمد کو حمد بنائے اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کوئی چاہتا ہوں سر، جو بسم اللہ کی بے کے نقطے میں چھپ کر بسم اللہ کو رحمان اور رحیم بھی بنائے اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ اور خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تھوڑی سی توجہ سے سنیے گا، خدا نے فرمایا کہ ہم نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں لفظ قرآن اللہ نے استعمال نہیں کیا، اللہ نے نہیں لکھا اِنَّا نَحْنُ نزل القرآن اِنَّا نَحْنُ نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی خود ہی انہوں نے نازل کیا، یہ خود ہی اپنے ذکر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ کون سا ذکر ہے جس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اور میں کہوں اگر مولوی کہتا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا میں نے اس ذکر کو نازل کیا۔ اللہ نے لفظ میں تو استعمال نہیں کیا، اللہ نے کہا ہم نے اس کو نازل کیا۔ بیدار ہو کر سنیے، میرے 6ویں امام سے پوچھا گیا مولا خدا قرآن میں کہیں میں کہتا ہے کہیں ہم کہتا ہے، خوش ہو کر سنیے، کہیں میں کہتا ہے کہیں ہم کہتا ہے، فرق کیا ہے؟ خدا تو واحد ہے، واحد بھی نہیں احد ہے، واحد کی تقسیم ممکن ہے احد کی تقسیم ممکن نہیں۔ خدا تو کہتا ہے کل واللہ واحد، میں تو احد ہوں۔ جب خدا احد ہے تو وہ کیوں کہتا ہے ہم نے نازل کیا؟ خوش ہو کر سننا، میرے 6ویں امام نے فرمایا خدا قرآن میں جہاں میں کہتا ہے وہاں اللہ اکیلا ہوتا ہے، اور جہاں ہم کہتا ہے اس کی ہم میں محمد بھی ہوتے ہیں، علی بھی ہوتے ہیں، فاطمہ بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتے ہیں، حسین بھی ہوتے ہیں، حجت قائم آل محمد بھی ہوتی ہے۔ تو کیا کہا؟ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ ذکر نازل ہوا، یہ ذکر ہے کیا؟ یہ کون سا ذکر ہے؟ اگر کہا قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، دشمنان اسلام تو قرآن کی توہین بھی کرتے ہیں۔ اگر یہاں لفظ قرآن ہے تو قرآن کی تو لوگ توہین کر رہے ہیں، تو یہ کون سا ایسا ذکر ہے جس کی اللہ حفاظت فرما رہا ہے؟ میرے مولا سے پوچھا گیا کہ یہ ذکر کیا ہے؟ مولا نے فرمایا نحن ذکر اللہ، ہم 14 اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ 14 کی حفاظت میں اللہ خود کروں گا، اس لیے 12ویں کو بھیجا، واپس پردے میں بلایا، ابھی تک 12واں پردے میں ہے کیونکہ اللہ 12ویں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ کیونکہ خدا 12ویں کی حفاظت کر رہا ہے۔ حجت خدا امام زمانہ کی وہ پردے میں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ امام زمانہ سرکار پردے میں ہے، لوگ کہتے ہیں، میں جملہ کہنا چاہوں گا، بھئی کمال ہو گیا، خدا کو جو مزاج اپنے لیے پسند آیا وہی قائم کے لیے پسند کیا۔ خود بھی پردے میں ہے، علی کے 12ویں کو بھی پردے میں رکھ لیا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے،
علی کو بھی کعبے سے ظاہر کیا، اور جب 12واں آئے گا تو وہ بھی کعبے سے ظاہر ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، بیداروں کا جملہ سنے گا۔ اس لیے تو کہا خدا تعالیٰ نے قرآن میں حال ینظرون، کیا تم اس انتظار میں ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کر آئے؟ بھئی خدا بادلوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ امام سے پوچھا گیا یہ کون سا اللہ ہے جس کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انتظار میں ہو کہ اللہ بادلوں پر بیٹھ کر آئے؟ کہ یہاں بادلوں سے مراد یہ نہیں کہ اللہ اس پر بیٹھے گا، کہ اس کی تفسیر یہ 6ویں امام نے فرمایا کیا تم اس انتظار میں ہو کہ 12واں بادلوں پر بیٹھ کر آئے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ آپ دیکھیں دادا علی کعبے سے آیا، 12واں بھی کعبے سے آئے گا۔ مصطفیٰ نے غدیر پر علی کا بازو بلند کیا، 1.25 لاکھ حاجیوں میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، ہاتھ دکھایا تھا۔ یہ وہی ہاتھ دکھایا تھا جو معراج پر محمد نے پردے میں ہاتھ ملایا تھا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، جو معراج پر پردے میں محمد نے ہاتھ ملایا تھا، یعنی غدیر پر وہ ہاتھ دکھایا گیا۔ اور جب 12واں امام ظہور کرے گا تو ظہور کر کے کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر اپنا دایاں بازو بلند کرے گا اور دایاں ہاتھ بلند کرے گا اور بلند کر کے کہے گا او دنیا والو ہاذہ ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، بیعت کرو۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ 12ویں کا ہاتھ ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں، نہ ہم نے کبھی کسی پر کوئی اعتراض کیا۔ آپ نے جس کو ماننا ہے مانے، جیسے ماننا ہے مانے، جس طرح ماننا ہے مانے، ہماری مرضی، آپ کی مرضی۔ آپ مسواک یہاں لگا کر 24 گھنٹے پھرتے رہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ پانچے اوپر کر لیں، آپ کسی بھی رنگ کی پگڑی پہن لیں، ہم تو بھائی کسی پر اعتراض کرتے نہیں۔ جب ہم نہیں کرتے تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ چاچا جی جب ہم نہیں کرتے تو آپ کو کس نے رائٹ دیا کہ آپ ہم پر اعتراض کریں؟ ویسے افسوس کی بات ہو گئی، تمہیں رسول کا مسواک یاد رہ گیا، غدیر والا علی بھول گیا ہے۔ حیدری، تمہیں مسواک یاد رہ گیا، غدیر والا علی بھول گیا۔ تو تمہیں کلی والی سنت یاد رہ گئی، یعنی وہ سنت یاد رہ گئی، لیکن حسین کو کاندھے پر بٹھا کر بیچ بازار میں محمد آ گئے، وہ تمہیں بھول گیا۔ اپنی مرضی کی چیز معلوم ہوا تم یاد رکھتے ہو، لیکن جہاں جہاں علی اور حسین جڑ جائے وہاں سے تم ہٹ جاتے ہو۔ معلوم ہوا تمہارا مسئلہ سنت نہیں، تمہارا مسئلہ محبت علی ہے، تمہارا ایشو جو ہے وہ علی ہے، وہ حسین ہے۔ تمہیں ذکر سے مسئلہ نہیں، تمہیں علی سے مسئلہ ہے۔ آپ کہو کہ ہم نے قرآن پڑھوانا ہے، اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ قرآن پڑھوانے کے ساتھ ساتھ علی کا ذکر شروع کر دو، مسئلہ ہو جائے گا۔ جبکہ علی تو ناطق قرآن ہے، علی وارث قرآن ہے، علی بولتا قرآن ہے، یعنی تمہیں ناطق قرآن سے مسئلہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کو مسئلہ ہے علی کے ساتھ۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ ہر بندہ، خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہر بندہ اپنے اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا، ایسے ہے نہیں ہے؟ یوم ندعو کل اناس، یہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ خدا کی قسم 10 محرم کیا گزری، سارے یزید کے ماننے والے ظاہر ہو گئے، ہی نہیں ہے ظاہر ہوئے کہ ہم تو یزید کو برا بھلا نہیں کہیں گے، ہم تو یزید کو مانتے ہیں۔ تو بھائی بڑی سادہ سی بات ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہر شخص قیامت کے دن امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ میں کہتا ہوں مالک اسی جملے پر اسی امت کے ان لوگوں کو قائم رکھنا جو یزید کو امام مانتے ہیں، مالک تجھے واسطہ ہے ان کو یزید کے پیچھے اٹھانا۔ جو علی کو امام مانتے ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں جو علی کو مانتے ہیں وہ علی کے پیچھے اٹھیں۔ بھائی یاد رکھنا قیامت کے دن خدا تعالیٰ ہر بندے سے اس کا عقیدہ نہیں پوچھے گا کہ بھئی آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے۔
اللہ نے ہر بندے کو عقیدہ دینی پوچھ رہا، پر ہو گیا کام. بھائی میں مثال دیتا ہوں، ایک دیگ پکی ہو چاولوں کی، پر اس کا نمک چیک کرنا ہو کہ اس دیگ میں نمک کتنا ہے، کم یا زیادہ، تو جو چپ بیٹھے ہیں مجھے بتاؤ کیا پوری دیگ کھانی پڑے گی؟ تھوڑا سا بیدار ہوگا، پوری دیگ کھانی پڑے گی؟ نہیں. کیا کرنا پڑے گا؟ ایک دانہ کیا کرنا پڑے گا؟ چکھنا پڑے گا. ادھر ایک دانہ چکھو گے پوری دیگ کا نمک پتہ چل جائے گا. اوئے ہوئے 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 ہوئے، ایک دانہ چکھو گے پوری دیگ کا نمک پتہ چل جائے گا. بس قیامت کے دن خدا تعالیٰ نے ہر بندے سے اس کا عقیدہ نہیں پوچھنا، تھک کے نہ سنے گا کہ سلیم تیرا عقیدہ کیا ہے، بشیر تیرا عقیدہ کیا ہے، نذیر تیرا عقیدہ کیا ہے، اکبر تیرا عقیدہ کیا ہے، چودھری تیرا عقیدہ کیا ہے. خدا نے بندوں کو پکڑ پکڑ کے ان سے ان کا عقیدہ نہیں پوچھنا. خدا نے بس یہ دیکھنا ہے کہ ایمان کس کا ٹھیک ہے. ہاں، خدا نے یہ پوچھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ بھئی امام کس کا ہے. خدا نے امام کو دیکھنا ہے. اب لاؤ علی جیسا امام، تو یزید کو مان، میں علی کو مانتا ہوں فخر کے ساتھ. بڑا یزید کو مانتے ہو، بڑی تمہیں تکلیف ہوتی ہے. بھائی سمجھ آ گیا کہ آج بھی یزیدی موجود ہے. میں کہتا ہوں مسلمان بھائیو، ہاتھ جوڑ کر جملہ کہتا ہوں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لائیو چل رہی ہے، آخری آدمی تک جملہ کہتا ہوں. میں کہتا ہوں مسلمان بھائیو، چلو جی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ کس کا ٹھیک ہے. بھئی یہاں ہاتھ رکھنا، یہاں ہاتھ رکھنا، یہ کھول کر پڑھنا ہے. بھئی جیسے چاہے پڑھو، بھئی اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا تو کرو. بھئی میں یہ بحث نہیں کرتا، میں کہتا ہوں آپ بھی نہ کیا کریں کہ وضو کا طریقہ کس کا ٹھیک ہے. بھئی پاکیزگی رکھ رہے ہو نا، چلو کرو. میں یہ بحث نہیں کرتا کہ بھئی سحری کا وقت کس کا ٹھیک ہے، افطاری کا وقت کس کا ٹھیک ہے، وضو کا وقت کس کا ٹھیک ہے، نماز کا طریقہ کس کا ٹھیک ہے. آخری آدمی تک میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی میں بحث ہی نہیں کرتا کس کا طریقہ ٹھیک ہے، کس کا طریقہ ٹھیک نہیں. بس ایک جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، ذرا قریب آؤ، بحث یہ کرو کہ امام کس کا ٹھیک ہے. ہوئے 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 حیدری. بحث یہ کرتے ہیں کہ امام کس کا ٹھیک ہے. امام ٹھیک، عبادت ٹھیک، امام ٹھیک، روزہ ٹھیک، امام ٹھیک، وضو ٹھیک، امام ٹھیک. پھر حج پر چکر نہیں ہوتے، پھر کعبے کی زیارت ہوتی ہے. پھر حج پر قسمت کے پھیرے نہیں ہوتے، پھر وہاں پر کعبے میں زیارت ہوتی ہے. اور حج کے لفظی معنی کیا ہے؟ پوچھو حاجیوں سے، حاجی جاتے ہیں حج کر کے آتے ہیں، ان سے پوچھیں حج کے لفظی معنی کیا ہے. وہ کہیں گے حج کی لفظی معنی ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، سفید لباس پہننا، حجر اسود کو چومنا. لمبی بات، لغت کا صحیح کوئی مذہب نہیں ہوتا. جعفری صاحب لغت جو ہوتی ہے نا، لغت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. وہ نہ شیعہ، نہ سنی، نہ وہابی، نہ دیوبندی، نہ عیسائی، نہ مسلم، نہ ہندو. لغت لغت ہوتی ہے. مرضی کی لغت کھولو، اس میں دیکھو حج کے معنی کیا ہے. بات اچھی لگے تو دعا ضرور دیجیے گا. حج کے لفظی معنی ہے کسی لگے ہوئے زخم کے نشان کو غور سے دیکھنا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کسی لگے ہوئے زخم کے نشان کو غور سے دیکھنا. اور کعبے کی دیوار پر زخم ڈالا تھا علی کی ماں نے. اوئے ہوئے 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 ہوئے، حیدری، زخم کا نشان علی کی ماں نے ڈالا تھا. یعنی علی کی وجہ سے کعبے کی دیوار میں درار پڑی، آج تک وہ ختم نہ ہو سکی. اس لیے کسی نے حضرت سنجادی صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ یہ شیعہ کسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا یاد رکھنا، یہ جو کعبے میں جو لکیر تمہیں نظر آتی ہے نا، اسی لکیر کے فقیر کو شیعہ کہتے ہیں. اسی لکیر کے فقیر کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں. تو چاہتا ہوں بھائی یاد رکھیے گا، کعبہ تو ہے ہی آل محمد کا. جملہ میں کہنے لگا ہوں، بھائی کعبہ تو مقدس جگہ تو ان کی ہیں. یاد رکھنا مقدس جگہوں پر نجس لوگ قبضہ کر لیں، مقدس جگہ پھر بھی مقدس رہتی ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے، صحیح بڑی مہربانی جنہوں نے مجھے دعا دی ہے نا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. صحیح مقدس جگہوں پر نجس لوگ قبضہ کر لیں، مقدس جگہ تو مقدس رہے گی.
اور نجس بندہ مقدس جگہ آ بھی جائے، ایڈی مشکل گال کوئی نہیں بابا جی، وہ نجس ہی رہے گا نا۔ میں جملہ کہتا ہوں، فتح مکہ کے موقع پر جب محمد مصطفیٰ کعبے میں گئے تھے، کعبے میں بت تھے، بت رہے، اسد بھائی بت رہے، کعبہ رہا، کیا کعبہ اللہ کا گھر نہیں رہا بھائی؟ کعبہ رہا، بت رہے، اور علی آئے جھوٹے خداؤں کو نکالنے کے لیے اللہ کے گھر سے۔ یہ آل محمد کا مزاج ہے، جب بھی کعبے پر جھوٹوں کا قبضہ ہوتا ہے یا علی آتا ہے یا علی کا بارگاہ آتا ہے۔ مل کر جواب دو بھائی۔ بڑی مہربانی سر آپ کی، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو آباد رکھے۔ بھائی کعبے میں بت تھے، مصطفیٰ نے علی کو بلایا، کیا محمد نہیں گرا سکتے تھے بتوں کو؟ گرا سکتے تھے نا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ بتوں کو گرانے کے لیے علی کو بلاؤ۔ معلوم ہوا جب بھی جھوٹوں کو گرانا ہونا تو علی یا اولاد علی کو بلانا محمد کی سنت ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کعبے پہ کوئی بھی قابض رہے، جن کی ملکیت ہو وہ آ کر لے لیں گے۔ اس وقت محمد کی ملکیت تھی، محمد نے علی کو بھیجا ہے، لمحوں میں کعبہ لیا تھا، اور جب علی کا 12واں آئے گا پتہ نہیں چلے گا، لمحوں میں کعبہ لے لے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، لمحوں میں کعبہ لے لے، کیونکہ یہ ان کی ملکیت ہے۔ اور یاد رکھنا، میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، صحیح یاد رکھے گا، باہر والے کی عزت ہوتی ہے اندر والے کی وجہ سے، ہے یا نہیں بیٹا جی؟ ایسے باہر والے کی عزت ہوتی ہے اندر والے کی وجہ سے۔ اگر اندر والا عزت دار ہوگا تو باہر والے کی عزت ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر فرض کریے گلاس ہے، یہ ہے گلاس، اسٹیل کا گلاس ہے، ابھی اس میں پانی ہے، کیونکہ اس میں پانی ہے اس لیے مجھے اٹھا کر ایسے دے رہے ہیں، یہ اس کو اٹھا کر ادھر رکھیں گے، ہے یا نہیں؟ اس کو تہذیب سے رکھیں گے، اس کے نیچے پلیٹ رکھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پانی ہے۔ اب اس کے اندر پانی ختم ہو جائے، اب اس گلاس کی عزت ہی ختم ہو جائے گی، یہ الٹا ہو کر کبھی ادھر پڑا ہوگا۔ اور میں کہہ رہا ہوں، میں تلے آ کے سمجھاواں، بچ آ کے سمجھاواں، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں۔ ایک گلاس کے لیے اتھا پیا ہو سی، او اتھا سامنے پیا ہو سی، کیا پتا تمبو تو باہر پیا ہوئے، کہیں پوچھنا ہی کوئی نہیں، لاتی مار دے ہونی ہے، پیری مار دے ہونی ہے۔ معلوم ہوا جیسے ہی اس کے اندر پانی آیا، گلاس عزت دار بن گیا۔ اللہ کا گھر کعبہ شروع دن سے تھا، لیکن جیسے ہی علی آیا کعبہ قبلہ بن گیا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، حیدری جی لالا، کیا بات ہے تواڈی ہے، مختصر ربائی کری، پانی دوائی۔ حیدری علی علی نے کعبے کو عزت دار بنایا، تو یاد رکھنا جو علی کعبے میں آ کر کعبے کو بھی عزت دار بنائے، قبلہ بنائے، اور جس سینے میں اگر علی ہو، جس دل میں اگر جس دل میں سلمان میں علی آیا تو سلمان علیہ السلام بن گیا، سیون والے میں علی آیا تو کلندر بن گیا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بھائی یاد رکھیے گا نا، ہے یا نہیں ایسے؟ اور بھائی اگر جس دل میں علی ہو تو وہ دل کتنا عزت دار ہوگا، لیکن شرط ہے علی ہونا چاہیے۔ زبان پر علی کا ہونا اور ہے، دل میں علی کا ہونا اور ہے۔ زبان پر علی اور ہے، دل میں علی آنا چاہیے۔ دل میں لوگوں کے نا
میں کہتا ہوں اگر بندہ ہو شیعہ اور اس کے سینے میں ہو علی، جتنا علی اندر ہوگا اتنا بندے کا کردار بلند ہوگا. ہاں یہ میں بتا دوں آپ کو، لفظ چس لینے کے لیے علی کا نام نہیں ہے. کیا بات ہے، چس لینے کے لیے علی کا نام نہیں. یہ علی کا نام اگر ادھر ہو تو کردار بلند، جب دل میں علی ہو تو زبان پہ سچ، اور بندہ حق کے پیچھے پیچھے پھر ہوتا ہے کیونکہ دل میں جو علی آ گیا ہے. اور میں بلند تر صلوات پڑھیے گا. اگر یہ بلند تر ہے تو تھوڑی آہستہ صلوات پڑھ چھوڑو. تو یاد رکھنا، تو کیا اگر دل میں علی آ گیا تو اللہ جانے وہ شخص کتنا بلند ہوگا دل میں. بھائی جب یزید کے دربار میں شہزادی شام گئی تھی تو بی بی نے کیا کہا تھا؟ بی بی نے کہا تھا یزید میرے بابا علی کی ولایت، بھائی جملہ تھک کے نہ سنیں تارے کو دعا گنسا، میرے بابا علی کی ولایت تیرے حلق میں اٹکی ہوئی ہے. میرے بابا علی کی ولایت تیرے حلق میں اٹکی ہوئی ہے. اگر حلق سے نکل کر سینے میں اتر جاتی تو تو میرے بھائی حسین کو قتل نہ کرتا. معلوم ہوا جن کے حلقوں میں علی کی ولایت اٹک جائے شہزادی زینب اسے حسین کا قاتل کہتی ہے. ہوئے 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 ہوئے. کہا تھا نا شہزادی نے کہ میرے بابا علی کی ولایت. امیر مختار نے بھی تو یہی کہا تھا ابن زیاد کو. جب امیر مختار کے ابن زیاد نے کہا تھا ہمارے ساتھ شامل ہو جا، تو امیر مختار نے کیا کہا تھا؟ اقرار تو بے ولایت علی، تو میرے مرشد علی کی ولایت کا اقرار کر لے، میں تیرے ساتھ شامل ہوں. میں تو تیری علی کو مرشد مانتا ہی نہیں. مختار نے کہا پھر میں تجھ پہ لعنت بھیجتا ہوں. جیو 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 بھئی آخری آدمی تک. تو کیا کہا تھا مختار نے؟ نعرہ لگایا کرے تو جواب پورا دیا کرے، علی تے احسان نہ کیتا کرو. ایک مرشد علی تو آدھے کولے میں آواز نہ نکلا حیدری. کیا کہا تھا امیر مختار نے؟ کہا میں لعنت بھیجتا ہوں تجھ پر اگر تم میرے علی کی ولایت کا قائل نہیں. بھائی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں زنجیریں، گلے میں توق، قید ہوا ہے. پتہ ہے یہ مجھے جب چاہے قتل کر دے، لیکن عشق علی بول رہا تھا. عشق علی بولے تو موت بھی ڈر جاتی ہے. تھک کر نہ سنے گا. عشق علی بولے تو موت بھی ڈر جاتی ہے. بھائی اب اس نے کیا کہا تھا امیر مختار نے؟ کہ بھائی میں تو تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں. ایک آؤ قبلہ آؤ، ایک بلند تر صلوات بھیجیے گا. درود سونا مل کر دل نال آخری آدمی تک جانتے صحیح کیا جملہ تھا. بی بی نے کیا کہا تھا؟ میرے دادے میرے بابا علی کی ولایت تیرے حلق میں اٹکی ہوئی ہے. اور مختار نے کیا کہا تھا؟ اگر تو علی کی ولایت کو نہیں مانتا میں تجھ پہ لعنت بھیج. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق. یہی کہا تھا نا. اور جانتے ہو ایک دفعہ ابن زیاد نے کیا کہا تھا اپنے جلاد کو؟ میرا جی چاہتا ہے آج کوئی بڑا شیعہ قتل کروں. ان لانتیوں کا نا یہ بڑا مزاج ہوتا تھا. انہوں نے زندان میں شیعہ قید رکھے ہوتے تھے. کہتا آج کوئی بڑا شیعہ قتل کروں. جلاد کہتا ہاں ایک شیعہ ہے. کیا نام ہے اس کا؟ کب مختار. کیا اس کی نشانی کیا ہے جو بڑا شیعہ ہے؟ یار یہ جملہ اگر تو سب خوش نہ ٹھیک ہے سن گی تھا نا میرا آیا ہی ٹھیک ہے دے شاہ جی گلی میں دعا کنسا نے جلال سے پوچھا نشانی کیا ہے کہ مختار علی کا شیعہ کا؟ اس سے بڑی کیا نشانی ہو کہ فرش پہ بیٹھ کے علی کا نعرہ لگاتا ہے، جواب عرش سے آتا ہے. حیدری ہے تو جواب ایک کرسی سائڈ پکڑیں. جواب کہاں سے آتا ہے؟ عرش سے آتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ علی بادشاہ کے نوکر کا مزاج
اور وہ کیا کہتا تھا ابن زیاد، جب وہ علی بادشاہ کا نوکر امیر مختار آیا نا زندان میں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توجہ آ کر کہتا ہے اپنے درباریوں کو، ابن زیاد کہتا ہے وہ دیکھو زندیق آ رہا ہے، وہ دیکھو کافر آ رہا ہے. جیسے آج لوگ شیعوں کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ کافر ویندا پہ ہے. اپنا کوئی نہیں پتا، ساگو کافر آدھا بدے. یعنی جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا نا، مولوی نے اپنے ذمہ لے لیا. جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا مولوی نے اپنے ذمہ لے لیا. وہ کہتا ہے میر مختار وہ دیکھو کافر آ رہا ہے، توجہ وہ دیکھو زندیق آ رہا ہے، وہ دیکھو مشرک آ رہا ہے. جب کہا نا امیر مختار نے کہکا لگایا، ہنسا، زور سے ہنسا. اچھا بندہ بادشاہ ہوئے نا تے دربار تخت تے بیٹھا ہوئے تے سامنے قیدی انہیں گال اتے کھلے، بڑی بےزتی محسوس تھی. شاہ جی جاندے انہیں رڑی نکل میں دی. بھائی فوجی میرے سپاہی میرے، میں ہی کو کافر آدھا اے وہ کھل دے. اب جملہ سنے گا، وہ آگے سے کہتا ہے میں تجھے کافر کہتا ہوں مختار، میں تجھے زندیق کہتا ہوں، میں تجھے مشرک کہتا ہوں، تو آگے سے مسکراتا کیوں ہے؟ آخری آدمی تک جملہ بیدار ہو کر سنیے گا. میں نے اس لیے کرسی کو چھوڑیا تاکہ کھڑے ہو کر آخری آدمی تک نظر رکھ سکوں. جب کہا نا میں تجھے کافر مشرک زندیق کہتا ہوں، تو ہنستا کیوں ہے؟ مختار آگے سے کہکا لگا کر کہتا ہے جب تو مجھے کافر کہہ رہا تھا، جب تو مجھے زندیق کہہ رہا تھا، جب تو مجھے مشرک کہہ رہا تھا، مجھے میرے مرشد علی کا فرمان یاد آ گیا. میرے مرشد علی نے کہا تھا مختار جب تک لوگ تجھے میرے عشق میں کافر نہ کہے تو مومن نہیں ہو سکتا. علی حق امیر المومنین کے نمازی بیٹھے ہیں، بیدار ہو کے نعرے کا جواب دیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان کل قرآن ان اللہ علی کل شیء قدیر، نعرہ حیدری. جی ہو، سلامت رہو، آباد رہو، شاد رہو. یاد رکھنا یہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگانا کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی مفتی کی ایجاد نہیں، کسی محدث کی حدیث نہیں. غدیر پر محمد علی کا بازو بلند کروا کر علی علی نہ کرواتے، ہم مجلسوں میں علی علی نہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا جب تک لوگ تجھے میرے عشق میں کافر نہ کہیں تو مومن ہی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا اچھا تو جانتا نہیں میں چاہوں تو تجھے کھڑے کھڑے قتل کروا دوں. مختار پھر ہنسا، وہ کہا تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا. وہ کہا ہیں اتنی جرت، یعنی کہ میں تجھے قتل کر ہی نہیں سکتا. کہا ہاں. انہوں نے تو کوشش کر کے دیکھ لے. انہوں نے کہا کیوں نہیں قتل کر سکتا؟ انہوں نے کہا میرے مرشد علی نے کہا تھا مختار جب تک تو 1,83,000 حسین کے قاتلوں کو قتل نہیں کرے گا تجھے موت نہیں آ سکتی. ہائے 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 حیدری تھک گئے ہو سرکار. جب تک تو حسین کے قاتلوں کو قتل نہیں کرے گا تجھے موت نہیں آ سکتی. اس نے کہا میں تیرے مولا علی کے فرمان کو بھی نعوذ باللہ غلط ثابت کرتا ہوں. کہا کر. ایک جلاد کو اشارہ کیا، وہ تلوار چھکی، وہ اگو ادھا قالین تو بچھو نکلا، وہ ڈنگ مارے، وہیں پر گرا مر گیا. دوسرے کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا، اس کا پاؤں قالین میں اڑا، زمین پر گرا، اپنی ہی تلوار اس کے پیٹ میں لگی، وہ مر گیا. مختار مسکرا کر کہتا ہے پرائی ماؤں کے بچے کیوں مروا رہا ہے، تو ہی آ جا. ہائے 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 پرائی ماں بال مرویندہ بدیں تو ہی تلے لیا. جی جی مولا نے جی ہاں تلوار والا. جی ہاں دیکھیں یہ مالک تو موجز نما ہے، ان کا تو موت پر اختیار ہے، موت ان کے نام سے ڈرتی ہے، جبکہ ملک الموت خود پریشان ہوتا ہے ان کے سامنے آ کر.
ملک الموت ان کے سامنے آ کر گھبرا جاتا ہے. میں یہ آپ کی تائید میں ایک جملہ کہہ کر میں اپنے قابل احترام شخصیت ان کو ممبر دینا چاہوں گا، لیکن انہوں نے کہا نا یہ انکشاف ہے. میں کہا موت کھیل، یہ موت ان کی کنیز ہے، دہلیز کی نوکر ہے. جب 10ویں محرم کا دن تھا نا، حسین بادشاہ زخمی، ریت پر حسین بیٹھا ہوا، قبضہ تلوار پر ہاتھ. مصحف کا جملہ نہیں، یہاں عظمت بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیسا اختیار ہے. ملک الموت کی بھی جرت نہیں ان کی چوکھٹ کے آگے. قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھا ہوا، سر جھکایا ہوا. ملک الموت نے حسین کو دیکھا، کہا یا اللہ مجھ سے حسین کا یہ حال دیکھا نہیں جا رہا، بڑی تکلیف میں ہے حسین. کہا پھر کیا کروں؟ کہ مجھے اجازت دے. کہ کس چیز کی؟ کہ میں حسین کے پاس جاؤں، اس کی روح قبض کروں. آواز قدرت آئی، اگر تجھے دیتا ہے. بڑی مہربانی یار، بڑی مہربانی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اسد بھائی کیا کہا؟ اگر تجھے دیتا ہے تو چلا جا. اب حسین بادشاہ کربلا میں تنہا بیٹھے ہوئے، زخمی حالت. ملک الموت آیا، سر جھکا ہوا، سلام کیا، بغیر دیکھے سر اٹھے جواب دیا. کہا کیسے آنا ہوا؟ ہاتھ پروں کو جوڑ کر کہتا ہے مالک مجھ سے آپ کا یہ حال نہیں دیکھا جا رہا. کہا پھر؟ کہا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح قبض کر لوں. اتنا کہنا تھا، یا حسین نے سر اٹھایا، آنکھوں میں سرخی آئی، اس کی جانب دیکھ کر کہا اگر تو حسین کو ڈھونڈ سکے تو روح لے جا. بس تب سے کربلا میں ملک الموت کو حسین نظر نہ آیا. تو سامعین گرامی قدر، ہم جن ہستیوں کے ماننے والے ہیں وہ نور علی نور ہیں، وہ کائنات کی عظیم ہستیاں، وہ کردار کے اعلیٰ منصب پر فائز. یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے ادب صادر ہوا، یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے علم صادر ہوا. اگر اس گھرانے کی کسی ہستی کو ماننا ہے نا، یاد رکھنا پہلی شرط ادب ہے. یہ یاد رکھنا، ادب نہیں تو یہ ڈرامے بازی ہے. ہاں، غازی سرکار نے ادب کیا تھا، ادب دکھایا. اس گھرانے کا ہر فرد ایک دوسرے کا ادب کرتا ہے. آپ نے دیکھا تو ماننے والے بھی با ادب ہونے چاہیے، اور جو با ادب ہوگا پھر وہ شریعت کو بھی ایسے ہی مانے گا جیسے سرکار بتا کر گئے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، وہ افضل ہے. مجھے جیسے بانیان نے بھی حکم دیا، نے کہا یہ جملے ضرور کہیے گا، تو ہمیں شریعت کو بھی ماننا پڑے گا. صرف ٹک ٹاک پر پوسٹیں بنا لینے سے شیعہ بندہ نہیں بن جاتا. ہاں جی بھئی کیا ہے جی ٹک ٹاکر ہے، کیا کرتا ہے؟ کیا تو تبلیغ کر رہا ہے، مدحت اہل بیت کر رہا ہے، کوئی ملک کے لیے کام کر رہا ہے، کہ سسٹم کے لیے، انسانیت کے لیے، خلق خدا کے لیے کام کر رہا ہے؟ نہیں، تو کیا ہے؟ ٹک ٹاکر ہے. مردوں نے اور عورتوں نے تماشا بنا دیا. مردوں نے الگ تماشا بنایا اور مستورات نے کالے کپڑے شیعت کے نام پر جو بدنامی کی. نام لیتے ہو جناب سیدہ کا اور بغیر دوپٹے کے تم ویڈیوز بناتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. خبردار، میں ممبر پر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی تائید میں، شیعت کے ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. مستور نام لے شہزادی زینب کا اور سر پر چادر نہ ہو، چھوڑ دو شیعت، احسان مت کرو ہمارے اوپر. بھائی یہ ہم ماننے والے ہیں، ہم آپ قیامت میں آپ فیصلہ کریں گے. بھائی فیصلہ نہیں کریں گے، تعلیم تو دے کر گئے. خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ اپنے سروں پر اوڑھنیاں اوڑھ لیں. وہ خالق تمہیں جب کہہ رہا ہے تو مخلوق ہو کر انکار کرتی ہو، یعنی اللہ سے مقابلہ کر رہے ہو. اس لیے میں گزارش کروں گا اپنی قوم کے جوانوں سے اور بچیوں سے، خدا را حیا کا دامن مت چھوڑیں. یہ سوشل میڈیا ایک شیطانی چرخہ ہے، اس کا پازیٹیو استعمال کریں، ایسا استعمال مت کریں جس سے ہماری قوم کی بدنامی ہو.
اپنے کردار کو بلند کریں، بڑوں کی عزت کریں، بزرگوں کا احترام کریں، بھائی بھائی کا خیال رکھے، کسی کا حق نہ کھایا جائے، بھائی بہن کا حق نہ کھائے، بہنیں اپنے گھروں کو سنبھال کے رکھیں، حسد کا جو سب سے بڑا عنصر ہے اپنے دلوں سے ختم کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھنا، کربلا میں صرف حسین کا خون نہیں لگا، زینب کی چادر لگ گئی ہے۔ بس صحیح، اجازت لوں گا 2 منٹ اتے گھن کی دن ہے صحیح۔ تو کیا لگ سمجھتا ہے؟ تیرا کیا لگا؟ تو جو آج بے حیا، اگر کوئی عورت بے حیائی کر رہی ہے، کوئی مرد بے حیا بن کر پھر رہا ہے، اس کا لگا کیا ہے؟ بچہ تو کچھ نہیں بطول کے گھرانے کا، بطول کی تسبیح کے دانے ٹوٹ گئے کربلا میں، حسین کا آخری قطرہ تک بہہ گیا۔ شہزادی شام کی چادر شام غریبہ سے پہلے اتری، اور اللہ جانے شام کے دربار تک ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے یہ بی بی کیسے سفر کرتی رہی ہوگی۔ علماء ذاکرین سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ حسین بادشاہ کی شہادت 10ویں محرم کے دن 3 سے 4 بجے کا وقت ہے ہوئی۔ اس 4 بجے سے لے کر شام ہونے تک یہ جو وقفہ بچا ہے نا، یہ وقفہ بھی امت نے نہیں چھوڑا۔ جب سب مرد شہید ہو گئے نا، کٹ گئے، ان لانتیوں نے اعلان کیا جو جو کچھ خیموں میں ہے باہر نکال دو۔ خیمے خالی کر دیے گئے، سب مال نکال لیا گیا۔ جب انہوں نے وہ مال لوٹ لیا اور جب مغرب ہو گئی، عشاء کا وقت ہوا، تو شہزادی شام نے دیکھا کہ کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آگ ہے۔ اما فضا کو رو کر کہا، لگتا ہے مسلمان مجھے حسین کا پرسہ دینے آ رہے ہیں۔ اما فضا نے کہا، مجھے نہیں لگتا پرسہ دینے آ رہے ہیں۔ علامہ نکن صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان لانتیوں نے ایک ایک خیمے کو کر کے آگ نہیں لگائی، ان لانتیوں نے سارے خیموں کو ایک ہی دفعہ آگ لگائی۔ جب آگ کا لگنا تھا تو ہر خیمے میں اتنی بھگدڑ مچی کہ کوئی مستور مشرق سے مغرب کو دوڑ رہی تھی، کوئی مغرب سے مشرق کو دوڑ رہی تھی۔ جو 3 سے 4 سال کے بچے تھے، کوئی گھوڑوں کی سموں کے نیچے آ رہے تھے، عزیزانو، کوئی گھوڑوں کے سموں کے نیچے آئے، کچھ اونٹوں کے قدموں کے نیچے آئے۔ حضرت جناب مسلم بن عقیل کی زوجہ دوڑتی ہوئی شہزادی زینب کو کہتی ہے، بی بی میری بیٹیاں نظر نہیں آتی۔ 2 بیٹی ہیں نا، عاطفہ اور لطیفہ، کا میری بیٹیاں نظر نہیں آتی۔ بی بی زینب نے ام کلثوم کو ساتھ لیا، کہا چلو چل کر مقتل میں ڈھونڈتے ہیں۔ ایک نشیب میں گئی، شہزادی زینب کی چیخ نکل گئی، دیکھا کہ 2 بہنوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ بی بی نے ام کلثوم سے روتے ہوئے کہا، ذرا یہ دیکھو، یہ مجھے عاطفہ اور لطیفہ نظر آتی ہے۔ ام کلثوم نے دونوں کو جگایا، دونوں اٹھی، نام ام کلثوم چیخ مار کے کہتی ہے، زینب یہ دونوں بچیاں مر چکی ہیں۔ اب جب دونوں بہنوں کو جدا کیا، شہزادی شام پوچھتی ہے، ام کلثوم ان کی شہادت کیسی ہوئی؟ ام کلثوم ماتم کر کے کہتی ہے، بی بی ان کے سینوں پر اونٹوں کے قدموں کے نشان ہے، اور جس گھرانے کی بچیوں کو تم نے اونٹوں کے پاؤں کے نیچے دے دیا، کس منہ سے مسلمان کہلاتے ہو؟